الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ مومن کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات کے اندر ان سب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے مومن ہر وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی کو میں گزاروں گا تو اللہ رب العزت مجھے اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کا اعلان قرآن عظیم الشان من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو مومن چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر یہ عمل صالحہ والی زندگی کو اختیار کرے گا اللہ رب اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس بات پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کر دیتا ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل اس بات کو کہتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے محنت کرے، قدم اٹھائے، کوشش کرے، مگر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے اور اس بات پہ بھی خوش ہو کہ جو بھی نتیجہ آئے گا اس پہ راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگر توکل نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بندہ پھر ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ دماغی مریض بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب سوالات اس کے ذہن کے اندر آتا ہے تو مریض بن جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا پلان جب بند ہو جاتا ہے، کاروبار ٹپ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے گناہ آئے ہیں، ہماری زندگی کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانی آئی ہے اور ہماری زندگی کا رخ کہاں پہ جا رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اوہو میں نے پلاننگ صحیح نہیں کی، اوہو میں نے ایڈورٹائزمنٹ صحیح نہیں کی تھی، اوہو میں اگر فلاں کام کو فلاں وقت پہ ایسا فالو اپ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ وہ ایسے ویسے کی باتیں کرتا ہے اور اسی طرح ٹینشن ڈپریشن کا شکار اور مریض ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا میں اس پہ راضی ہوں، تو کبھی بھی ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب بندہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، اللہ رب العزت تو اس کے لیے بہترین فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ چاہے وقتی طور پر آپ کو اس کی نوعیت سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو کھڑوی گولی ظاہری طور پر تھی اس کے اندر میرے لیے صحت کے لیے تھی۔ جس طرح بچہ جو نا اس کو کھڑوا گولی دیا جاتا ہے، اس وقت وہ نانا کرتا ہے لیکن بعد میں اس کا تو فلاں فائدہ مجھے ہو گیا۔ اب باغبان کی مثال ذرا دیکھ لیجئے، اس کے ذمے کیا ہے کہ وقت پر ہل چلا دے، پانی دے، فرٹیلائزر وقت پہ دے، اس کا کام اتنا ہے۔ باقی اب اس پہ پھل کتنا آئے، وقت پہ پک جائے، وقت پہ تیار ہو جائے،
یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں. مالی کم دا پانی دیوا، مالی کا کام تو پانی دینا ہوتا ہے. بر 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 کے مشکا پاوے مالک دا کم پل پل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ تو مالک کا کام ہے کہ اس پر پل پول آئے یا نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. فصل بہترین قسم کا آتا ہے اور مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب تو اتنا حساب کتاب لگاتے، اتنی بوریاں گندم ہوگی، ایسا پیاز ہوگا، ایسا ٹماٹر ہوگا. لیکن آخر وقت میں اس کی وائرس کی بیماری آ جاتی، فصل کڑے کڑے ختم ہو جاتی، یا آندھی آ جاتی، ایک پل بھی درخت کے اندر نہیں رہ پاتی، یا جلا باری آ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے خود ایک کھیت میں جب ہل چل رہا تھا تو بھائی اور اس کے ساتھ جو مزدور لگے ہوئے تھے وہ سارے حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اس کا زمین تو ایسا نرم ہے اور ایسا ہے کہ جب اگلے سال اس پہ آپ لوگ پیاز لگائیں گے تو جام کے برابر ایک ایک دانہ ہوگا. میں ان کو سمجھایا اللہ کے بندو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نجومیوں والے باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، ابھی تو آپ لوگ نے کچھ لگایا ہی نہیں اور باتیں ایسے کر. اور واقعی ایسا ہوا، پیاز لگایا تھا بہترین فصل، لیکن انگلی کے برابر جو ہے نا اتنا چھوٹا چھوٹا پیاز. اور بعض اوقات جو ہے نا فصل لگا دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، دوبارہ لگانا پڑتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے. ہمارے حضرت جی احمد برکات انہوں نے فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نے ٹماٹر لگوایا تھا، بہترین فصل تھا، لیکن جب نکالنے کا وقت آیا تو اس وقت 2 روپے فی کلو کے حساب سے چل رہا تھا. اور بعد میں کچھ فصل لگایا تھا، بیمار تھا، لیکن جب وہ اس کے پکنے کا وقت آیا تو اس وقت 8-10 روپے فی کلو حساب سے چل رہا تھا. تو بیمار سے اللہ نے زیادہ فائدہ دیا اور جو صحت مند تھا اس سے کم فائدہ ملا. تو نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھو بعض اوقات جو سبب صحت کا ہوتا ہے بیماری کا بھی بن جا ہوتا ہے. اب دودھ بچہ پیتا ہے تو صحت آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات وہی دودھ ہوتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کھانا بندہ کھاتا ہے صحت آ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہی کھانا بڑے بندے کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے حضرت جی احمد برکات میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک عام سا بندہ تھا، لیکن اس کی ترتیب یہی ہوتی تھی کہ جب وہ بیمار ہو جاتا تھا تو صدقے کے پیسے اس زمانے میں 30-32 روپے لے کے حکیم کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کو کہتا کہ یہ پیسے آپ رکھ لے، کوئی غریب بندہ آئے گا اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے، آپ اس سے ان کو دوائی دے دیں. وہ حکیم کہتا کہ میں سمجھتا کہ یہ بڑا پیسے والا بندہ ہے، لیکن چند مرتبہ جب اس طرح ہوا تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اپنے حالات ٹائٹ ہیں. اس نے کہا کہ میں نے صدقے کی برکتیں دیکھی ہے، میں اسی سے اپنا علاج کرواتا ہوں، یہ پیسے میں صدقے دیتا ہوں بیماری کے، اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے میری بیماری کو مجھ سے دور کروا دیتے ہیں. تو یہ یقینی سبب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو جتنا بڑے لیول والا بندہ ہوگا اس کے ساتھ تعلق کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو بادشاہوں کے، جو وزراء مشیروں کے رشتہ دار ہوتے، ساتھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہ سہولیات ملتی رہتی ہیں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. لیکن جو شہنشاہ اعظم ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ کیا وہ ایسا رہے گا؟ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کے بھی حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے جو کہ تمام بڑوں کا بادشاہ ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہم استوار کریں. اس وجہ سے اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ یہ اللہ کے جیب میں ہوا کرتے ہیں. اور واقعی بہت سارے لوگوں نے اس طرح دیکھا ہے، بہت سے بزرگوں کے حالات کہ جیب کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی فقیر آ جاتا ہے جیب کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور اس کو پیسے دے. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. آپ کا کوئی جبری دوست ہوتا ہے اور اس کے اوقات بھی اچھے ہیں،
وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے دوسرے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توکل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اور نقصان کیا ہے؟ بندہ ٹینشن ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ توکل کا دوسرا بڑا فائدہ، بندہ حلال کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ملاوٹ سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے۔ یہ بندہ جھوٹ اور ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کا حق کیوں کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بس اس سے اضافہ آئے گا، جبکہ نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو زندگی اچھی بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے، اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب تو بہت سارے ہوتے، مال پیسہ، لیکن ادھر سے آیا اور اتنا جلدی سے نکل گیا۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کو پھر پنسا دیتا ہے تو پھر ایسا پنسا دیتا ہے کہ پھر نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ارب پتی کرب پتی سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر، دنوں کے اندر وہ خالی ہاتھ سوال کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے، کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندہ اپنی طرف سے سبب کو اختیار کر لے، کوشش کر لے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ، یہ توکل ہے۔ اب دیکھو جوان العمر لڑکی ہے، اس کا خاوند 24 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، شادی کے کئی دن ہو گئے، لیکن مومنہ ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات پہ توکل ہے، تو اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو پاگل ہو جاتی ہے، سائیکو کیس بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارک میں یہ بات آتی ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوتے ہیں۔ تو شارحین حدیث نے اس کا یہ مطلب نکالا، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس طرح پرندے اللہ کے ذات پر توکل کرتے ہیں، اسی طرح مومن بھی اللہ کے ذات پہ توکل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں، اور ہم لوگ بھرے ہوئے پیٹ نکلتے ہیں، خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شاعر کہتے ہیں، پلے رزق نہ بندے پکوتے درویش، جنہا تکیا رب دا انہا رزق ہمیش۔ کہ درویش لوگ، اللہ والے اور پرندے، یہ کبھی اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتے پھرتے، بلکہ ان کا اللہ کے ذات پہ توکل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ اب شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آپ کچھ نہ کرو، بس اللہ کے ذات پہ توکل کرو، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، قدم نہیں بڑھاتا، بس اللہ ہی روزی رساں ہے، وہ مجھے رزق دے گا۔ ہم چھوٹے تھے تو ہماری کتاب میں یہ واقعہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ ایک نوجوان تھا تو اس کا اسی طرح گمان بن گیا تھا کہ رزق تو اللہ نے دینا، مجھے دے گا۔ وہ جنگل کے اندر ایک گیدڑ تھی، اس کے پاؤں شل تھے۔ اب شیر آیا، شیر نے جو نا ہرن کو شکار کیا، خود کھایا اور کچھ چھوڑ دیا۔ اب یہ شل گیدڑ جو نا گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے قریب چلی گئی، وہاں سے کچھ کھایا۔ اب یہ نوجوان گرائے والد سے کہا کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح رزق دے گا۔ اللہ اکبر کبھی تو والد صاحب نے سمجھایا، شلہ گیدڑ مت جوڑے گا، بلکہ شیر کی طرح بنو، تاکہ آپ خود بھی اپنا رزق حلال طریقے سے کھاؤ اور اوروں کو بھی رزق دینے کا سبب بنو۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ محنت نہ کرو، بس توکل کرو۔ ہم یونیورسٹی کے زمانے میں تھے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہا تھا، تبلیغ کے اندر وقت لگاتا تھا، تو الحمدللہ تبلیغ کی محنت کے اندر اس بات پہ تو بہت بولا جاتا کہ یقین یقین اللہ کے ذات میں۔ تو میرا اسی طرح گمان بنا ہوا تھا کہ بس اللہ کے ذات پہ توکل کرو، بس اللہ پاک کام سنوار دے گا۔ اس زمانے میں حالانکہ چونکہ میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھا بورڈ میں بھی، لیکن زیادہ اس وجہ سے، بات سننے کی وجہ سے عملی طور پر پھر میں نے اسٹڈی کم کر دی۔ اب ایک دن میں اپنے امیر صاحب کے کمرے میں چلا گیا تو دیکھا وہ اسٹڈی کر رہا تھا، تو مجھے عجیب لگا کہ یار امیر صاحب بھی اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو
پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ حافظ صاحب نہیں، محنت تو کرنا پڑے گا۔ تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سبب کو اختیار کرے گا، محنت کرے گا اور نتیجہ اللہ کے ذات پر چھوڑے گا، تو یہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹ کا گھٹنا باندھ دوں اور پھر چھوڑ دوں یا بغیر باندھے ہوئی اس کو چھوڑ دوں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو پھر اس کو ایسا چھوڑ دو، یہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کی مدد کو ساتھ دینے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اپنے بس کے مطابق کوشش کر لے اور نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توکل کی 3 درجات ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، وقت تو پورا ہونے والا، لیکن بہت اہم بات ہے، یقینی بات ہے، مجھے خود اس سے فائدہ ہوا۔ توکل کا پہلا درجہ یہ کہ انسان ان اسباب کو اختیار کر لے جو فرض کے درجے میں ہیں، ان کا اختیار کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بھوک مٹتی ہے کھانے سے، پیاس بجھتی ہے پانی پینے سے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کے ذات پہ توکل کرتا ہوں کہ پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اللہ مجھے، ہاں اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ بغیر سبب کی آپ کا پیاس بجھا دے۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ بس ایک طرف کو نہیں بیان کرنا بلکہ دونوں جانبوں کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسا سبب آپ کے لیے اختیار کرنا فرض ہے اور اس کا نتیجہ بھی یقینی ہوتا ہے۔ توکل کا دوسرا درجہ ان اسباب کو اختیار کرنا جو کہ ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں۔ اس طرح مثال کے طور پر آپ کو بخار ہے تو اینٹی بائیوٹک کھائیں گے تو اس سے بیماری دور ہوگی۔ اب اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے، علاج کرنا یہ سنت ہے۔ تیسرا درجہ توکل کا وہمی سبب کو اختیار کرنا۔ اب آپ کا کاروبار بند ہو گیا، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اب آپ کے دل کے اندر یہ وہم آ گیا، ذہن کے اندر، اوہو فلاں نے کچھ کر دیا۔ آپ عامل کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ آپ کا پھوپھی اور آپ کا چچا اور وہ ایسا ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اب عامل کیا کرتے ہیں، وہ لڑوا دیتے ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے کٹوا دیتے ہیں اور آپ کو وہمی مریض بنا دیتا ہے۔ دیکھو یاد رکھے، رزق کوئی نہیں باندھ سکتا، رشتہ کوئی بھی نہیں باندھ سکتا، اللہ رب العزت کا یہ اختیار ہے۔ ہاں حالات واقعات آتے رہتے ہیں، اس پہ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت اس سے آپ کا درجات بلند کریں گے اور اسی میں آپ کے لیے بہتری کا راستہ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندہ وہی سبب اختیار کر لے جو یقینی ہوتا ہے اور ان وہمی اسباب سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے ذات پہ توکل اختیار کرتے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بندے کا وکیل اور کارساز بن جاتا ہے۔ جس طرح بندہ اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ ایک وکیل کے حوالے کر دیتا کیس، تو اس کا یقین ہوتا کہ میرے معاملات کو صحیح نمٹائے گا۔ اسی طرح بندہ اپنا معاملہ اللہ کی جانب حوالے کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، یہ ہے صبر و تسلیم و رضا، یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ جو بھی حالات ہو اس کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے، راضی رہنا ہے اور اسی میں اللہ رب آپ کے لیے بہتری کے راستے کھول دیں گے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام ظاہری طور پر کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈالا، لیکن وہی کنواں اس کے لیے بادشاہت کا سبب بنا۔ جیل کے اندر چلا گیا لیکن وہی اس کے لیے بادشاہت کا سبب بنا۔ اور اکثر اوقات بادشاہت بندے کے لیے کنویں کے اندر جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد ہونا ذلت کا اکثر اوقات سبب بن جاتا ہے اور کبھی اولاد کا نہ ہونا بندے کے لیے عزت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذات پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا